کل ایران پر ایک حملہ ہوا ہے جس کا اعتراف اسرائیل نے کیا، اور اسرائیل نے ایران کے اٹامک جہاں وہ یورینیم صدر کرتا ہے وہاں حملہ ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا، اور عرب ممالک جو ایران کے مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا واقعی اس حملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ تعلقات جوڑ لیے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ کیا عرب ممالک کی پالیسی ہوگی مسلم دنیا کے ساتھ؟ کیا مسلمان دنیا میں دو گروپ بن چکے ہیں؟ ان سب چیزوں کی تفصیل دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جالی ولاگز اینڈ اسلام۔ دوستو میں ہوں احمد اسامہ جالی اور میرے چینل جالی ولاگز اینڈ اسلام میں خوش آمدید۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے پہلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ کل ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، پیش رفت نہیں، ایک ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ اس جگہ پر اٹیک ہوا ہے جہاں ایران یورینیم کو زدہ کر کے اٹامک سسٹم گین کر رہا تھا۔ اسرائیل نے اس سے پہلے ایران کو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تو اس دھمکی کے بعد اٹیک ہوا۔ کچھ لوگ اسے سائبر اٹیک بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خفیہ طیارے کے ذریعے اٹیک ہوا ایران کے اوپر۔ بہرحال جو بھی تھا اس میں ایران کو بہت زیادہ نقصان، وہ مقام بالکل تباہ ہو گیا۔ البتہ جانی نقصان تو کم ہوا، لیکن اس جگہ پر بہت سی چیزیں تباہ ہو گئی، جو یورینیم کا ان کا افزودہ کرنے کا ذخیرہ تھا سارا تباہ ہو چکا ہے۔ تو ایران نے اس کے جواب میں اسرائیل نے پہلے جب ایران نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے تو اسرائیل تھوڑے سے پیچھے ہٹا، لیکن بعد ذمہ داری قبول کر لی۔ تو ایران نے کہا ہم جواب دیں گے۔ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، 3-4 بیلسٹک میزائل داغے اسرائیل کے اوپر، تو لیکن وہ ان کے پاس سسٹم ہے تو اس کے ذریعے انہوں نے تباہ کر دیے میزائل، لیکن انہوں نے اٹیک کر دی۔ اب یہ دنیا میں دوسرا سسٹم کھل رہا ہے۔ اب اس کے اندر دنیا میں 2 نظام چلنے جا رہے ہیں، دنیا میں 2 پاورز بن رہی ہیں، ورلڈ وار 3 کا فیز اوپن ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک ورلڈ وار 3 کے چانسز بن چکے ہیں بھارت اور چائنا کے بارڈر پر، جس پہ پاکستان بھی ڈائریکٹ شراکت دار ہے۔ دوسرا فیز بن رہا ہے اب ایران اور جو اسلامی ممالک کے درمیان۔ ایران کا پہلے بھی تنازع چل رہے ہیں سعودی عرب اور UAE کے ساتھ، اور اس کے ایران کا مسئلہ تھا ان کے ساتھ۔ اور پچھلے دنوں کچھ نیوز آئی ہیں کہ جو سعودی حکومت اور UAE کی حکومت ہے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کیا ہے، اور بالکل انہوں نے لنک کیا، اور ان ملاقاتوں کی جو ویڈیوز ہیں اور تصویریں ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم انہوں نے پوسٹ بھی کروائی ہیں، نتن یاہو نے۔ تو انہوں نے یہ پوسٹ کروائی کیونکہ آنے والے وقت میں الیکشن، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا کا ریاکشن کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے انہوں نے وہ تصویریں پوسٹرز کروائی ہیں۔ خفیہ طریقے سے عرب ممالک اور UAE کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسرائیل کے درمیان ایک دنیا میں نیا جو سسٹم بننے جا رہا ہے، تو وہ کیا سسٹم بنے گا؟ تو یہ دونوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، نتن یاہو اور جو ولی عہد ہے خلیفہ سلمان بن عہد، تو ان کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو شروع میں یہ بات چھپائی گئی کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن بعد میں جب اسرائیل نے یہ پوسٹ کی باتیں تو پوری دنیا میں صرف اسرائیل نے اس کا مقصد یہ تھا، ان کا جاننے کا مقصد یہ تھا کہ کیا مسلمان دنیا کا رد عمل اس چیز پر کیا ہے، کیا بھی وہ یہودیوں سے ایسی نفرت کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے یا نہیں۔ تو یہ اس وجہ سے انہوں نے وہ شیئر کی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عرب ممالک اب ایک نیا اتحاد قائم کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور اہم پیش رفت کی ہوئی ہے کہ اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے، اسرائیل نے اپنی پالیسی میں چینجنگ کیا۔ اس نے کہا کہ سعودی عرب ممالک میں اگر کوئی ہمارا باشندہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، کوئی اسٹرکٹنس نہیں ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتحاد ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے جو رہنما UAE کے خلیفہ زید اور عرب ممالک محمد بن سلمان، تو وہ صاف انہوں نے اتحاد قائم کر لیا۔ اب دنیا میں یہ 2 اتحاد بن چکے ہیں، جس میں ایک اتحاد عرب ممالک کا مین مقصد، انہوں نے سب سے بیکورڈ چیز بتاؤں گا، اس بیکورڈ اتحاد بننے جو قائم ہوا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ مین وجہ یہ ہے کہ ایران دشمنی جو ان کا معاملہ چل رہا ہے قبرص کے معاملے پر، تو وہ مین دشمنی ہے ایران کے خلاف۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کو اسرائیل اور امریکہ نے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ ان کے ممالک کی جو عیاشیاں ہیں، کیونکہ امریکہ اور ان کا یہ عرب ممالک جو اسرائیل ہے، ان کی جو خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا مین یہ بہت تیز ہے اس چیز میں۔ وہ عرب ممالک سے اور ایسے اسلامی دنیا کو بھی تباہ کرتی ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیتی ہیں، اور پھر اسے ایز
پروف یوز کرتی ہیں. اگر کوئی ملک ان کو سامنے آ جائے اور اگر سیدھا ہو جائے اور وہ کہے کہ ہم الٹ پھلٹ کر دیں گے, ہم آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, تو وہ ایز اے پروف یوز کرتے ہیں تاکہ اس کی ریپیوٹ جو ہے وہ گر جائے. تو یہ چیز انہوں نے عرب ممالک کے خلاف بھی یوز کی, عرب شہزادوں کے خلاف اور دبئی کے خلاف. تو اب عرب ممالک ایک تو ایران دشمنی, دوسرا کچھ مقاصد ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جس وجہ سے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ لنک کیا. اب یہ دنیا میں ایک دوسرا اتحاد بن چکا ہے جو صاف طور پر ظاہر بھی. اسرائیل کے جو وزیر اعظم نے انہوں نے شیئر بھی کی ہیں پکس جس میں انہوں نے ملاقات دی, خفیہ طور پر سعودی عرب میں ملاقات ایک ہوئی ہے, پھر اس کے بعد اسرائیل میں ہوئی ہے. پہلے اس چیز کو بالکل پردہ پش پر رکھا گیا لیکن بعد میں اب ظاہر ہو گئی ہے ایک یہ اتحاد. اس کے بعد جب یہ اتحاد ہوتا گیا اس کے بعد اسرائیل نے سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے ایران پر حملہ کیا. ایران کے جو جوہری منصوبہ تیار کر رہے, حالانکہ اس کے اوپر بہت پابندیاں لگی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جاری کیا اس نے کام, تو اس کو انہوں نے تباہ کر دیے. کچھ ایک مقام پر جہاں تیار ہو رہا تھا, تو اس کے بدلے میں ایران. اب یہ ایک دنیا میں نیا تنازع چل رہا ہے. اب امریکہ کا مقصد کہ اصل میں امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو, تو چاہے وہ مسئلہ اگر چائنا اور بھارت کے درمیان کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جائے, اور یا پھر ادھر ایران اور اسرائیل ان عرب ممالک کے درمیان کوئی تنازع ہو تاکہ وہ دوبارہ وہ پاور گین کر سکے اور دنیا کو دوبارہ ایک دفعہ جنگ میں جھونک سکے تاکہ وہ پردہ پشت اپنے مقاصد حاصل کر سکے. امریکہ کی یہی پالیسی ہمیشہ رہتی ہے, وہ پیچھے سے اٹیک کرتا ہے اکثر, زیادہ تر ڈائریکٹ جنگ نہیں کرتا. اب جو بھارت اور چائنا کے درمیان جو تنازع چل رہا تھا اس کے اندر پیش رفت یہ ہو گئی ہے کہ چائنی وزیر خارجہ نے ہم جناب حاضر ہیں اور ہم جو مرضی آپ کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. اس کے اوپر اس سے ان کی پالیسی واضح ہو گئی ہے کہ بھارت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, بھارت نے اپنی ہار مان لیا ہے اور چائنا کا حق تسلیم کر لیا ہے لداخ پر. تو یہ ایک تو چیز یہ اس سے, اور بھارت کو بھی پتہ چل چکا ہے, امریکہ اپنا فائدہ اٹھا کر پھر چھوڑ دیتا ہے. تو بھارت کو اس چیز کا پتہ تھا, اس لیے بھارت نے اچھا رویہ اپنایا اور بچ گیا اس چیز سے. لیکن اب پھر انہوں نے ایک پتہ کھیلا بھارت نے, لیکن اس کے پیچھے کیا ان کا نظریہ ہے. وہ بھارت ہمیشہ جو بھی کام کرتا ہے اس وجہ سے سیاست ہوتی ہے. حالانکہ امریکہ کے بڑی بیڑے بھی جنوبی ایشیا میں اتر چکے ہیں, تو ان سے ایک نئی جنگ کا ماحول بن رہا ہے. ایک طرف یہ اور دوسری طرف جو سعودی عرب ایران, اور یہ دوسری طرف نیا ماحول گرم ہوا ہے. پہلے اس کے علاوہ ایران کی عدالت نے جنرل قاسم سلیمانی کی جو قتل ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا تھا, تو اس کے لیے اس کے سر کی قیمت رکھ دی ہے اور اسے قتل کا اعلان کر دیا ہے. اسے جو پکڑ کر لائے اس کے اوپر سر کی قیمت مقرر کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو اس سے کشیدگی بہت زیادہ بڑھتی ہے. اب حالات کس رخ مڑتے ہیں, ایران اور پاکستان کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو عزیر بلوچ اس کے اوپر کل جو JIT ہے اس میں صاف ظاہر کیا گیا, بتایا گیا کہ کیسے ایران نے عزیر بلوچ کو اپنے ملک کی نیشنلٹی دی گئی, اسے وہاں کا پاسپورٹ دیا گیا, تو اس سے ایران کی پشت پناہی, جس کی وجہ سے پاکستان تھوڑا سا کتراتا ہے اسٹریٹجی جو اس کے علاوہ تعلقات ہیں اسے بچنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش رفت جو یہ ہوئی ہے دنیا میں جو نیا اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں ترکی, قطر, اس کے علاوہ رشیا, ایران, اس کے علاوہ اور بنگلہ دیش, پاکستان, چائنا اور کچھ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن میں نیپال بھی شامل ہے, اور بھی کچھ ممالک ہیں, یہ سب کچھ مغربی ممالک ہیں. تو یہ سب مل کر انہوں نے نیا اتحاد دنیا میں قائم کر دیا ہے. ایران اور چائنا کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر وہ ون بیلٹ روڈ تعمیر کی گئی, جس کے ذریعے ایران اور ان کے درمیان تعلقات اور زیادہ بڑھیں گے. اس معاہدے کا اعلان کر دیا گیا اس کے بعد اب پشت پناہی حاصل ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہمارے خطے میں افغان طالبان کی جو اس کے اوپر بتائیں گے کہ اب افغان طالبان نے اپنا ہولڈ سنبھال لیا, امریکہ اپنی فوجوں کے خلاف, لیکن پوری مکمل نہیں ہوئی, لیکن ایسے ایسا جا رہی ہیں. اب طالبان بھی حملے نہیں کر رہے, تو اس کے پیچھے کچھ بڑی وجہ ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا افغان طالبان کے اوپر, ان کا رویہ کیا ہے. لیکن مین اب یہ دنیا میں دو خاکے بن چکے ہیں, دنیا میں دو طاقتیں علیحدہ ہو چکی ہیں. اب کیسے انتظار ان کے اوپر جنگ ہوگی, کیسے ہوگی. پاکستان کا ایک صاف دو بلاک بن چکا ہے, جیسے
वर्ल्ड वार 2 हुई थी, वर्ल्ड वार 1 हुई थी, उसमें भी ऐसे 2 ब्लॉक बन के थे कुछ ममालिक जिनके आप, और फिर बहुत बड़ी जंग हुई थी। अब ये वर्ल्ड वार 3 की निशानी है। इसके अलावा नेमतुल्लाह शाह वली साहब की पेशन गोई मैंने बताई थी, और कुछ प्रेडिक्शन है, तो उसके हिसाब से वर्ल्ड वार 3 की तरफ ये दुनिया जा रही है, और ये जो तनाज़ा है तो ये बहुत सीरियस हो रहा है। ये थी मेरी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट आई है तो उसके ऊपर बताऊंगा, और मैं क्या क्या बातें छुपाएगी, और उज़ैर बलोची कराची का जो सरगना है उस वो कौन था, उसके ऊपर सारी तफसील से वीडियो बनाऊँगा। उसामा जालिब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।